अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ा था और मुरक्कब इजाफ़ी में हमने ये पढ़ा था कि मुरक्कब इजाफ़ी दो इसम से मिलकर बनता है। पहला कहलाता है मुज़ाफ़, दूसरा कहलाता है मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ की दो शर्तें हमने पढ़ी थी कि वो हमेशा हल्के होते हैं और कभी भी उनके ऊपर अल नहीं आता। मुज़ाफ़ इलैह के बारे में हमने दो शर्तें ये पढ़ी थी कि वो हमेशा हालत जर में होता है, पहली शर्त, और दूसरी शर्त ये कि मुज़ाफ़ इलैह डिसाइड करता है कि ये पूरी मुरक्कब मारफा बनेगी या नकरा। मारफा बनेगी तो हम उसके ऊपर अल लगा देंगे, नकरा बनेगी तो हम उसके ऊपर तनवीन लगा देंगे। और इसके अलावा भी हमने कुछ शर्तें पढ़ी थी और वो ये है कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है। मुज़ाफ़ पहले आएगा, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आएगा। और इन दोनों के दरमियान हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो का, के, की का इस्तेमाल होता है। तो का, के, की से पहले आने वाले इसम जो हैं वो मुज़ाफ़ इलैह कहलाते हैं हिंदी में। और जब हम अगर हम कहते हैं कि लड़के की किताब, तो की से पहले लड़का आया तो लड़के को हम कहेंगे कि मुज़ाफ़ इलैह है और किताब मुज़ाफ़ है। लेकिन जब हम उसकी अरबिक बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहले हमें मुज़ाफ़ लिखना है, बाद में मुज़ाफ़ इलैह लिखना है। तो मुज़ाफ़ को बनाते वक्त हमें किस कंडीशन का, किस शर्त का ख्याल रखना है कि मुज़ाफ़ हमेशा हल्का होगा और उसके ऊपर अल नहीं आएगा, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होगा और उसके ऊपर या तो हम अल लगाएंगे या हम तनवीन लगाएंगे और देखेंगे कि ये मारफा है या नकरा है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया था, एक लड़के का घर। तो इंग्लिश में जब आप लिखेंगे हाउस ऑफ अ बॉय, हाउस ऑफ अ बॉय, एक लड़के का घर, तो जब भी हम कोई मुरक्कब बना रहे हैं और हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक, कोई, कुछ, किसी जैसे अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली नकरा इसम जो मुरक्कब बनती है वो नकरा बनेगी, और नहीं तो फिर हम अल लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने इस PDF नोट्स में आपके लिए ये एक चार्ट बना दिया है। तो इंशाल्लाह मैं इसको अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो जब आप देखेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपके पास एक एक्सरसाइज है और वह है गुलामु अल अमीरी। गुलामु अल अमीरी, तो गुलाम कहते हैं गुलाम को, सर्वेंट, और अमीर यानी रिच मैन। तो अगर हम इसकी तर्जुमानी करेंगे तो मुज़ाफ़ इलैह को हम पहले बोलेंगे, हम मुज़ाफ़ इलैह को हमेशा पहले बोलेंगे। तो मुज़ाफ़ इलैह हमारे लिए यहाँ पे क्या है? अमीरी, यानी अमीर का गुलाम, अमीर का गुलाम। इंग्लिश में अगर हम इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सर्वेंट ऑफ अ रिच मैन। ठीक है, सर्वेंट ऑफ अ रिच मैन। अब आ नहीं लगाएंगे बल्कि क्योंकि अल इसके ऊपर है, अमीरी के ऊपर अल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे सर्वेंट ऑफ द रिच मैन। अब ये दा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अल नहीं होता अमीरी पे तो फिर हम इसको कहते आ रिच मैन। ठीक है, और अगर अल है तो अब हम दा लगाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ आपने मुरक्कब जारी पढ़े थे। जारी यानी हरफ जर, जैसे मिन, बी, अन, फी, इला, अला, इस टाइप के हरूफ आपने पढ़े थे। उनको भी हम इन चीज़ों पे अप्लाई करेंगे। देखिए अभी फ़िलहाल आपके सामने जो मुज़ाफ़ है वो हल्का है और उसके ऊपर अल भी नहीं है, और मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में है। देखिए ये ज़ेर है। अब इसमें एक चीज़ और आप गौर करिए कि यहाँ पे इस वक्त ये रफ़ा की हालत में है, गुलामू, लेकिन इससे पहले अगर हम हरफ जर ले आएंगे तो ये गुलामी हो जाएगा। और वो हरफ जर क्या होगा? अब हमने यहाँ पे बी का इस्तेमाल करा है, बी हरफ जर है, बी के मतलब होते हैं साथ के। बी गुलामिल अमीरी, यानी अमीर के गुलाम से, बी मतलब होता है से, तो अमीर के गुलाम से। तो हम इसकी जब तर्जुमानी करेंगे, जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या कहेंगे? विद द सर्वेंट ऑफ द रिच, विद द सर्वेंट ऑफ द रिच, या विद द, हम इसको भी मारफा कहेंगे। ये भी मारफा है, ये भी प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर है। तो जब भी का, के, की से पहले वाला इसम प्रॉपर होगा, खास होगा, मारफा होगा, तो बाद वाला भी मारफा हो जाएगा। तो हम इसकी तर्जुमानी फिर से कर लें कि बी गुलामिल अमीरी। अब ये गुलामी हो गया, देखिए यहाँ पे जेर आ गया। क्यों? क्योंकि बा हरफ जर इस्तेमाल हुआ है।
با نے کیا کیا؟ غلاموں کو غلامی کر دیا. اور امیری تو پہلے سے تھا، حالت جر میں اس کی تو کنڈیشن ہے، تو اس کو آپ کہیں گے بی غلامی امیری، یعنی امیر کے نوکر سے، امیر کے نوکر سے، یا پھر ود دا سرونٹ آف دا رچ مین. باب المسجدی، کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں. بابو لائٹ ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، اور مسجدی حالت جر میں ہے، تو اس کی ترجمانی کیا ہوگی؟ مسجد کا دروازہ، مسجد کا دروازہ، گیٹ آف دا ماسک یا ڈور آف دا ماسک. اب اس کو ہم حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے. الا، اب الا کا استعمال ہوا ہے تو الا نے کیا کیا؟ یہ حرف جر ہے تو بی کر دیا، بابی، بابل مسجدی. تو الا کے معنی ہوتے ہیں اوپر یا پر، تو آن دا ڈور آف دا مسجد، آن دا ڈور آف دا مسجد یعنی مسجد کے دروازے پر. یہ اس کی ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. امید ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوگا. کتاب محمود، اب دیکھیے محمود نام آیا ہے تو یہاں پہ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام اپنے آپ میں پراپر ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کتابو لکھا ہوا ہے تو کتابو میں لائٹ بھی ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، تو کتابو کو ہم کتاب کو کتابو کہتے ہیں عربک میں. تو محمود کی کتاب، بک آف محمود. لیکن جب اس کو ہم حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے تو من کتابی محمود، من مطلب سے، محمود کی کتاب سے، فرام دا بک آف محمود. آپ اس کو انگلش میں ایسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، من مطلب فرام. بیتو حامد، یعنی بیتو کہتے ہیں گھر، حامد کا گھر. فی بیتی حامد، اب بیتو سے کیا ہو گیا؟ فی کی وجہ سے بیتی ہو گیا. فی نے کیا کیا؟ اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دیا. تو فی بیتی حامد یعنی حامد کے گھر میں، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، تو حامد کے گھر میں، ان دا ہاؤس آف حامد. ورقو الکتابی، ورقو کہتے ہیں پیج کو، کتاب کا پیج، تو انگلش میں اس کو کہیں گے پیج آف دا بک. لیکن جب آپ اس کو حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے تو الا مطلب ہوتا ہے پر کا. الا ورق الکتابی، ورقی ہو گیا ورقو سے، الا کی وجہ سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کتاب کے پیج پر، الا مطلب پر، تو اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ آن دا پیج آف دا بک. یدو المدرسی، یدو کہتے ہیں ہاتھ کو، مدرس ٹیچر کو، مدرس کا ہاتھ یعنی ٹیچر کا ہاتھ، ہینڈ آف دا ٹیچر. اس کو حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے. الا مطلب پر، الا ید المدرسی، اب یدل ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے کیا کیا؟ یدو کو یدی کر دیا. تو مدرس کے ہاتھ پر، آن دا ہینڈ آف دا ٹیچر، آن دا ہینڈ آف دا ٹیچر. فاکہۃ بستان، فاکہۃ کہتے ہیں پھل کو، بستان کہتے ہیں باغ کو یا باغیچہ یا گارڈن، آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں. تو فاکہۃ البستانی، باغیچے کا پھل، فروٹ آف دا گارڈن. حرف جر کے ساتھ آئے گا تو فاکہۃ کیا ہو گیا؟ فاکہتی. فی فاکہۃ البستانی، دا فروٹ، فی مطلب میں، تو ہم کہیں گے باغیچے کے پھل میں. تو اس کو جب آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان دا فروٹ آف دا گارڈن. اختو حامدن، اختو کسے کہتے ہیں؟ بہن کو، سسٹر کو. اور حامد، حامد کی بہن، اس کو حرف جر کے ساتھ استعمال کیجئے. اختو حامدن، سسٹر آف حامد یا حامد کی بہن. اور ان اختی حامدن، ان مطلب سے، حامد کی بہن سے یا فرام دا سسٹر آف حامد. عبداللہ، یہ نام بھی ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، سرونٹ آف اللہ. اب یہاں پہ عبدو سرونٹ کو بھی کہتے ہیں، سلیو بھی کہتے ہیں، سلیو آف اللہ. لیکن جب آپ اس کو حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے، فی عبداللہ، تو عبدو کیا ہوا؟ عبدی ہو گیا. فی عبداللہ، فی مطلب میں، اللہ کے بندے میں یا اللہ کے غلام میں. تو
in the servant of, in the slave of Allah, in the slave of Allah. قلمو یاسرن, یاسر کا قلم, پین آف یاسر. بی قلمی یاسرن, بی مطلب بی کے معنی ہوتے ہیں سے, یہ حرف جر ہے تو قلم من ہو گیا, قلمی ہو گیا سوری. بالقلمی یاسرن, تو ود دا پین آف یاسر, یاسر کے قلم سے, بی مطلب سے. سیارت علی, علی کی کار, کار آف علی. اللہ سیارتی علی, اللہ سیارتی, تو اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر کے, علی کی کار پر, آن دا کار آف علی. حافلتو حافلتو مدرستی, حافلتو کے معنی ہوتے ہیں بس کے, مدرستی اسکول, اسکول کی بس, تو اسکول آف سوری بس آف دا اسکول. اس کو آپ حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے. فی کے معنی ہوتے ہیں میں, تو اسکول کی بس میں, ان دا بس آف دا اسکول. انگلش میں جب آپ مضاف مضافلے کو ڈیفائن کریں گے بیسیکلی انگلش میں, تو جیسے میں نے کہا کہ بس آف اسکول, تو آف کے بعد اسکول آ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آفٹر آف, یعنی آفٹر آف کے بعد جو بھی اسم آئے گا انگلش میں وہ مداخلے ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے بس آف اسکول, اگر میں یہاں پہ اس کو انگلش میں لکھوں بس آف اسکول, تو یہاں پہ آف کے بعد اسکول آیا, اور یہ اسکول کی عربک ہے المدرستی, تو اس کو آپ نام دے سکتی ہیں آفٹر آف, یعنی آف کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ بیسیکلی مضاف الیہ کہلائے گا. غرفت الجامعاتی, غرفاتو کہتے ہیں کمرے کو, جامعاتی کہتے ہیں یونیورسٹی کو, تو روم آف دا یونیورسٹی, روم آف دا یونیورسٹی. اب آئیے اس کو حرف جر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. الی غرفت الجامعاتی, الی کے معنی ہوتے ہیں طرف, یونیورسٹی کے کمرے کی طرف, یا یونیورسٹی کے کمرے کی طرف آپ اس کو انگلش میں کہیں گے ٹورڈز دا روم آف دا یونیورسٹی. سریر الولدی, سریر کہتے ہیں پلنگ کو, ولدی کہتے ہیں لڑکے کو, تو جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو لڑکے کا پلنگ, کاٹ آف دا بوائے. لیکن جب آپ حرف جر کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو اللہ سریری ولدی, اب اللہ نے کیا کیا, سریرو کو سریری کر دیا, اللہ سریری الولدی, تو لڑکے کے پلنگ پر, آن دا کاٹ آف دا بوائے. دفتر طالبی, دفترو کہتے ہیں نوٹ بک کو, کاپی کو, تو دفتر طالبی کے معنی کیا ہوں گے جی, اسٹوڈنٹ کا, اسٹوڈنٹ کی کاپی, اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک, تو نوٹ بک آف دا اسٹوڈنٹ. حرف جر کے ساتھ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو من دفتری طالبی, یعنی طالب اسٹوڈنٹ کو ہم کہتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کی نوٹ کاپی, نوٹ بک, اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک سے, من مطلب سے, ود دا نوٹ بک آف دا اسٹوڈنٹ, اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک سے. مکتبو مدرسی, مکتبو کہتے ہیں بیسیکلی ٹیبل کو بھی کہتے ہیں, آفس کو بھی کہتے ہیں, تو یہاں پہ ہم ٹیبل کے لیے استعمال کریں گے اس کو. مکتبو المدرسی یعنی ٹیچر کی ٹیبل, دا ٹیبل آف دا ٹیچر. فی مکتب المدرسی, اب حرف جر کے ساتھ جب یہ آئے گا تو آپ کیا کہیں گے, فی مکتب المدرسی, فی مطلب میں, ٹیچر کی ٹیبل میں, ٹیچر کی ٹیبل میں, تو ان دا ٹیبل آف دا ٹیچر. حقیبتو عمارن, حقیبتو عمارن, حقیبتو کہتے ہیں بیگ کو, بستہ, تھیلا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. عمار کا بیگ, بیگ آف عمار. اللہ یعنی حرف جر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پر کے, اللہ حقیبتی عمارن, عمار کے بیگ پر, آن دا بیگ آف عمار. اسم طبیبی, اسم الطبیبی, اسم کہتے ہیں نام کو, الطبیبی کہتے ہیں ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کا نام, نیم آف دا ڈاکٹر. من اسم طبیبی, من مطلب سے, ڈاکٹر کے نام سے, یعنی
فرام آپ انگلش میں استعمال کرتے ہیں, فرام دا ڈاکٹرس نیم, یا بالکل یعنی آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں فرام دا ڈاکٹرس نیم. بنتو مہندسی, بنتو کہتے ہیں بیٹی کو, اور مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. تو انجینئر کی بیٹی, ڈاٹر آف دا انجینئر. ان بنتو مہندسی, اب ان کے معنی ہوتے ہیں سے, تو انجینئر کی بیٹی سے, تو ان آپ اس کو انگلش میں فرام کہہ سکتے ہیں, تو فرام دا ڈاٹر آف دا انجینئر. دکانو تاجری, دکانو تاجری, دکان کو کہتے ہیں, تاجر بزنس مین کو کہتے ہیں. تو بزنس مین کی دکان, تو شاپ آف دا شاپ کیپر یا آف دا بزنس مین. الا دکانی تاجری, الا کہتے ہیں طرف, اور دکان کو کہتے ہیں تو دکان, تاجر کی دکان کی طرف, تاجر کی یعنی ٹریڈر کی یا بزنس مین کی دکان کی طرف, ٹورڈز دا شاپ آف دا بزنس مین یا شاپ کیپر. مفتاح سیارتی, مفتاح کہتے ہیں چابی کو, مفتاح سیارتی کار کی چابی, کی آف دا کار. ان مفتاح سیارتی فرام دا کی آف دا کار. ٹھیک ہے, تو کار کی چابی سے آپ اس کو مطلب سے کہہ سکتے ہیں, تو کار کی چابی سے فرام دا کی آف دا کار. آیت اللہ, اللہ کی نشانی, سائن آف اللہ. فی آیات اللہ, سوری آیات نہیں, فی آیت اللہ, تو اللہ کی نشانی میں, فی مطلب میں, تو ان دا سائن آف اللہ. حسان الرجلی, حسان کہتے ہیں گھوڑے کو, حسان الرجلی, اور رجل کہتے ہیں آدمی کو, تو آدمی کا گھوڑا, تو ہارس یعنی گھوڑے کو آپ ہارس کہیں گے, تو ہارس آف دا مین. حرف جر کے ساتھ استعمال کریں گے, تو علی حسانی رجلی, علی مطلب پر, آدمی کے گھوڑے پر, آن دا ہارس آف دا مین. مندیلو طالبی, مندیلو کہتے ہیں رومال کو, اور طالبی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اسٹوڈنٹ کا رومال, ہینڈکرچیف آف دا اسٹوڈنٹ. من مندیل طالبی, اسٹوڈنٹ کے رومال سے, من مطلب سے, تو فرام دا ہینڈکرچیف آف دا اسٹوڈنٹ. کتاب اللہ, بک آف اللہ, کتاب اللہ بک آف اللہ, اللہ کی کتاب. اللہ کتاب اللہ, اللہ نے کیا کیا, کتاب کو, اللہ حرف جر نے کتاب کو کتابی کر دیا, تو اللہ مطلب پر, اللہ کی کتاب پر, آن دا بک آف اللہ. قمیص محمود, قمیص شرٹ کو کہتے ہیں, قمیص کو کہتے ہیں, محمود کی شرٹ, محمود کی قمیص, تو شرٹ آف محمود. من قمیصی محمود, من مطلب سے, محمود کی قمیص سے, فرام دا شرٹ آف محمود. حجر الجبلی, حجر کہتے ہیں, حجرہ کہتے ہیں پتھر کو, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, پہاڑ کا پتھر, اسٹون آف دا ماؤنٹین. علی حجری الجبلی, تو علی مطلب پر, پہاڑ کے پتھر پر, آن دا راک آف دا ماؤنٹین. تفاح المریضی, تفاح کہتے ہیں سیب کو, مریض کہتے ہیں پیشنٹ کو, مریض کو, مریض کا سیب, ایپل آف دا پیشنٹ. فی تفاح المریضی, فی تفاح یعنی فی نے کیا کیا, تفاح کو تفاح ہی کر دیا, تو اس کی جب ترجمانی ہم کریں گے تو مریض کے سیب میں, ان دا ایپل آف دا پیشنٹ. امام المسجدی, مسجد کا امام, امام آف دا ماسک یا مسجد. الی امام المسجدی, الی مطلب طرف, امام مسجد کے امام کی طرف, ٹورڈز دا امام آف دا مسجد.
باب البیتی، بابو کہتے ہیں گیٹ کو، ڈور کو، دروازے کو، بیتی کہتے ہیں گھر کو، گھر کا دروازہ، ڈور آف دا ہاؤس. فی باب البیتی، فی مطلب میں، گھر کے دروازے میں، ان دا ڈور آف دا ہاؤس. اب دیکھیے یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. مضاف اور مضاف الیہ 3 شکلوں میں آتے ہیں جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.